أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وصلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 59۔ یہاں پر آپ کو کچھ عجیب سا نکتہ بھی عرض کرنا ہے۔ شاید وہ سورۃ البقرہ کے شروع میں سورۃ البقرہ کے اندر ایک رہ گیا تھا، کیونکہ دورہ تفسیر القرآن ہے نا جی، قرآن تو سمندر ہے، ہر سال ایسی عجیب باتیں آ سکتی ہیں کہ بندہ حیران ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ سارے اسباق جو ضروریہ ہیں دورہ تفسیر کے لیے وہ ہمیں یاد کراتا جا، تاکہ ہم یہاں حل کرتے جائیں اور سمیٹ لیں ان کو۔ لیکن اگر کوئی بات رہ جائے گی کسی دورہ تفسیر کے اندر تو اس کا ازالہ قضا کر سکیں گے نا، کہ پچھلا سبق میں یہ رہ گیا تھا، اس کو جلدی پورا کر لو، تو وہاں دکھائی بھی بندہ چھٹی کے وقت تو پوری کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا جی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ سے آپ کو لکھوانا تھا نا قضیہ نمبر 9۔ تو یہ قضیہ نمبر 9 تو ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترتب کس پر ہو رہا ہے۔ وہ سورۃ البقرہ کے 10 تاکیدات پر یہ 10 قضایا ترتب کریں گے، ہے جی۔ تو اس لیے جی یہ نامہ قضیہ نامی، توجہ کرنا، نامی تاکید پر مرتب ہو رہا ہے۔ نامی تاکید کون سی ہے؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ۔ لیکن دیکھیں جی کہ یہاں پر ایک آیت آئی ہے جس نے اس نقطے کی طرف توجہ کرائی۔ آیت کون سی ہے جی؟ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے تو مت ہو جا بے چین ہونے والوں میں سے، کیونکہ ممترین شک لانے والے، بے چین کرنے والے، ایک ہوتے ریب، ایک ہوتے میراب اور ایک ہوتے شک۔ شک کرتے ہیں شک کو، ریب کہتے ہیں بے چین کرنے والا شک، اور نہ ادھر جانے دے نہ ادھر جانے دے، کیونکہ جو شکی ہوتا ہے نا وہ ایک بات میں شک کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ریب اس شک کو کہتے ہیں نا کہ شک کر کے چھوڑ بھی نہ سکے، کبھی ادھر بھاگے تو کبھی ادھر آئے، دلائل دیکھے تو قرآن کی طرف آنا پڑتا ہے، جو حب جاں دیکھوں تو کافر مشرک بنتا ہے بندہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا، سمجھا؟ اور یہ جو میرا ہے نا جی، یہ ہے جھگڑا کرنے والے، شک کر لانے والے، اس لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ شک لانے والے۔ اب یہ جب آیت ہم نے پڑھی نا، ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں آپ شک لانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں کوئی شک پڑ سکتا تھا؟ جو بندہ کہے بے شک لانے والوں میں سے نہ ہو جائیں، اس کا مطلب ہے اس موقع جب ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کہیں گے نا تو شک لانے والے بیدار ہو جائیں گے۔ تو کون ہیں جو بیدار ہوں گے؟ یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، حالانکہ مفہوم تو اس کا آسان ہے نا، ترجمہ تو آسان ہے، بس سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اللہ کے سمجھانے پر قربان جی، جب آپ اس طریقے سے سمجھیں گے جس طریقے سے اللہ کریم نے سمجھایا ہے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ نامہ قضیہ ہے، یہ نامی تاکید پر ترتب کھا رہا ہے۔ پہلے نامی تاکید کو پڑھیں وہاں کیا ہے۔ اچھا جی، وہاں جب ہم نے پڑھا نا نامی اور 10ویں تاکید، اور اسی طرح 7ویں اور 8ویں تاکید، 7ویں 8ویں نامی 10ویں تاکید، اس میں نے کہا کہ سورۃ البقرہ میں شاید یہ تاکید بیان کرتے ہوئے بات رہ گئی تھی، وہ بات اب آپ کو بتاتا ہوں جی۔ پہلے وہ بات کھولیں، الحق من ربک والی آیت آپ سے حل ہو جائے گی۔
وہ بات ہم کیسے کھول رہے ہیں جی؟ ذرا دیکھیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، تیسرا پارہ کھولے نا، وہاں آپ کو بتاؤں. جب ہم نے پڑھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہ تاکیدات ہیں. اچھا، تاکیدات کے اندر ایک بات آپ نے توجہ سے دیکھنی تھی جی، جو ہم سے رہ گئی، کہ پچھلے پارے کے اندر، یعنی پہلے پارے میں جب اللہ کریم نے آدمیت سے، انسانوں سے خطاب شروع فرمائے نا جی، تو وہاں پر دہریوں سے اسپیشل گفتگو فرمائی تھی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کے بعد کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اسپیشل گفتگو فرمائی. تو اگلے واقعات میں احکام کے اندر دہریت سے گفتگو کہاں آئی؟ دہریت سے گفتگو کا ذکر سامنے نہ آیا ہمارے، حالانکہ تھا صحیح. دہریت کو احکام بھی تو دینے تھے کوئی، کیونکہ دہری تو وہ ہوتے ہیں جو احکام لیتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ حاکم کو ہی نہیں مانتے تو احکام کیسے لے. تو اس لیے براہ راست التفات دہریت کی طرف نہیں تھا. البتہ جب یہاں تاکیدات شروع ہوئی نا، احکام کے اندر دہریت کی طرف التفات نہیں، تو تاکیدات کے اندر ہونا چاہیے تھا. جب تاکیدات ہم نے پڑھی نا جی، واقعی اس کے اندر دہریت کی طرف التفات موجود تھا. آخری 4 تاکیدات یہ دہریت کی طرف راجع تھی. یہ آخری 4 تاکیدات کون سی تھیں جی؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم اذ قال ابراہیم او کالذی مر واذ قال ابراہیم رب ارنی. یہ 4 چیزوں کو جب ہم نے دیکھا نا جی، 4 باتوں کو، تو یہ دہریت کی طرف التفات تھا. اچھا، ایک نظر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ 4 تاکیدات کون سے 4 احکام پر، کون سے 4 احکام پر کی تاکیدات ہیں؟ تاکیدات الاحکام ہے نا، تو کون سے 4 احکام؟ وہ احکام الجدلیہ 4 مل کر 10 بنے گے نا، 6 باب 4 آئے تھے، 4 احکام آئے تھے نا، احکام جدلیہ تھے نا 4. ان 4 پر یہ تاکیدات لگی. پہلی تھی، پہلا حکم، پہلی قسم احکام الفطرت، دوسری تعلیم الخیر، تیسری تعلیم الحلال والحرام، چوتھی تعلیم الشرافہ. 4 قسم کے احکام جدلیہ تھے. تو پہلے تو ایک نظر یہ دیکھ لینا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہاں سے 4 باتیں اور وہ 4 احکام ذہن میں رکھ کر ایک بات سمجھیں کہ دہریت ہم سے چاہتی کیا ہے، مسلمانوں سے. دہریت جو ہے نا، جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، دہری ہیں، ملحدین ہیں، وہ جو ہے ہماری اصطلاح میں اور عام لوگوں کی اصطلاح میں ایک ملحدین کا فرق بھی ہے، یاد رکھنا. عام لوگ ملحدین کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے منکر ہیں، ذات کے جی. اور ہمارے ہاں ملحد اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے جو دہریوں والے کام کریں، یعنی جتنے بھی بے دین ہیں نا، ہم ان کو ملحد کہتے ہیں. وجہ کہ ملحد کا کام بھی وہی ہے، ان کا کام کون سا ان سے الگ ہے، سمجھا جی. اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، ملحدین ہم کیوں ایسے لوگوں کو کیوں کہتے ہیں؟ بے دین لوگوں کو ملحد کہہ دیتے ہیں، حالانکہ لا مذہب لوگوں کو ملحد کہنا چاہیے تھا. تو اچھا جی، ملحدین جو ہے نا، جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، ان کے 4 سوال ہم سے عمومی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے مانگتے یہی 4 ہیں، تو ہم 4 انداز میں ان کو سمجھاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے 4 سوال، چھوٹے چھوٹے. نمبر 1، اللہ کہاں ہے؟ یہی ہم سے مانگتے ہیں نا. اور دوسرا ہم سے پوچھتے ہیں کائنات کیوں بنی؟ چھوٹے چھوٹے سوال. تیسرا، قیامت کیسے ممکن ہے؟ چوتھا، مردے زندہ ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں سامنے آ سکی جو مردے کو دوبارہ زندہ کر دے، ری ایکٹیو جی. جبکہ قیامت میں ہے کہ مردے زندہ ہوں گے. تو یہ 4 بڑے بڑے ان کے نظروں میں سوال ہیں جو ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کا جواب شاید پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ سوالوں کا جواب اگر تمہیں نہیں مل رہا تو کم از کم یہ تو تمہیں ملنا چاہیے نا کہ اللہ تو ہے. اللہ کے اوپر اگر 4 سوال وارد ہوتے ہیں تو پھر یہ تو پتہ کر لو نا، اللہ تو ہے، اللہ کو تو مان لیتے ہیں. او اس قال ربک للملائکہ
یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا تحریت کی باتیں. اگر بالفرض اللہ کہاں ہے، اللہ کے جواب تمہیں مل گئے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا سے، یہ تمہیں مل گئے، تو اللہ کی ذات پر ہونے والے اگر سوالوں کے جواب تمہیں نہ ملے تو کم از کم یہ کہہ کر اللہ کو تو انکار نہ کرو نا کہ ہمیں سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، ہم اللہ کو اسی طرح سے نہیں مانتے. بھئی اللہ کو تو دلیل سے مان لیا، اب اس سوال کے جواب کا پتہ نہیں ہے نا کہ سورج ادھر سے نکلتا ہے، ادھر سے کیوں نہیں نکلتا. اس سوال کے جواب کا اگر نہیں پتا تو کم از کم یہ تو پتا ہے نا کہ سورج نکلتا تو ہے. یہ نہیں پتا بھئی کام 2 کیوں ہے، 4 کیوں نہیں ہے، 1 کیوں نہیں. تو کم از کم اس سوال کا جواب اگر نہ آتا تو ہم اللہ کا انکار تو نہ کر ڈالے نا، کیونکہ اللہ نے ان جواب کی انسٹالیشن ہمارے دماغوں میں کی نہیں ہے، جو کائنات کے کافی مجہولات ہم سے موجود ہیں. سمجھا جی؟ چلیں 4 سوال جو ہے نا، تو 4 سوال تھے نا، تو اسی لیے اللہ نے تاکیدات بھی کتنی کی دہلیوں کو 4. اب دیکھو جی، پہلا سوال چونکہ تھا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس پر پہلی تاکید الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس پر پہلی تاکید کر دی کہ دیکھو یہ پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، ان کو کہو جس اللہ نے تمہیں بادشاہت دی ہے وہ اللہ ہے. اب پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، یا اللہ کہاں ہے. اللہ ہے کہ نہیں، اللہ یہاں ہے، تمہارے پاس ہے، ہر جگہ ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں بادشاہت دی ہے، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے. بتاؤ یہ از خود ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ یہ پہلی تاکید ہے. اور اس تاکید، یہ چونکہ تاکید ہے نا، اصل تو سمجھانا پیچھے گزر چکا ہے کیف تکفرون باللہ کے اندر. مکمل طور پر جو دہریت سے خطاب تھا وہ آپ کو اس آیت سے میں سمجھا چکا. نمبر 2 سوال کہ کائنات کیوں بنی، تو اس پر اگلے تاکید پیش کر دینا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. اور یہ تاکید کس پر مرتب ہو رہی ہے؟ احکام و تعلیم الخیر پر مرتب ہو رہی ہے نا. اس کا جواب دے دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح نمرود بادشاہ کو تعلیم کر رہے ہیں نا، اسی طرح تعلیم کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے کہ تم اپنے اللہ کو پہچان سکو اور اس کے حلال و حرام میں تمیز کر کے اس کو راضی کر سکو، اس لیے کائنات بنی ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کیسے ممکن ہے؟ کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ٹوٹ جائے اور یا دوبارہ بن جائے، تخریب بھی ہو، تعمیر بھی ہو؟ تو اس پر اللہ نے اگلی تاکید پیش کر دی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. یہ تخریب بھی ہے، تعمیر بھی ہے. تو اس تاکید کے اندر بھی اللہ نے ان کو دہلیوں کو خطاب کیا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ او کالذی مر والی تاکید جس حکم پر مرتب ہو رہی تھی وہ حکم کون سا تھا؟ او تعلیم و احکام الحلال والحرام فی النفاذ. وہاں پر اللہ کریم نے سمجھایا کہ اللہ کائنات کو مسخ بھی کر سکتا ہے، اللہ کائنات کو لا بھی سکتا ہے. اللہ نے کہیں منع بھی کیا ہے کہ لڑائی نہ کرو. اگر کوئی اللہ کے احکام کو مسخ کرنا چاہے تو اللہ نے اسی اشہر الحرام میں لڑائی کو جائز بھی قرار دیا ہے. اور وہاں پر جو الفاظ تھے ان الفاظ کو اس کے ساتھ لگائیں گے نا تو سمجھ آ جائے گی کہ من یرتد منکم عن دینی فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. یہ کہتے ہیں قیامت کیسے ممکن ہوگی؟ قیامت ممکن ہوگی کیونکہ بدلہ دینا نہیں ہے. کم از کم یہ تو فطرتی طریقہ ہے کہ ایک بندہ دنیا میں جتنے بھی گناہ کرتا ہے اس بندے کو بھی وہی سزا دو. ایک بندہ 1 کا قاتل ہے، ایک بندہ 20 کا قاتل ہے، دونوں کی ایک ہی سزا ہو تو دنیا کا ضرب بڑا چھوٹا ہے. یہاں پر نہیں ممکن. اس لیے تو اللہ نے قیامت برپا کرنے کا تاکہ جب حکم پر مرتب ہوگی نا تو وہاں پر سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے یہ پورا جواب کیسے ارشاد فرمایا. اور چونکہ صرف ہم ترتب دکھاتے جا رہے ہیں نا، پوری تقریر نہیں کر رہے. وجہ یہ کہ یہ دورہ تفسیر القرآن ہے، دورہ ترجمہ القرآن نہیں. بعض اوقات دورہ تفسیر القرآن کے مباحث دورہ ترجمہ سے بھی بڑھ جاتی ہیں، تو بعض اوقات تو عمومی اسلوب کے مطابق تو دورہ ترجمہ وسیع شائع ہے. اور چوتھا سوال تھا نا کہ مردوں کا زندہ ہونا کیسے ممکن ہے. بس یہ بات آپ نے بڑی توجہ سے اسپیشل سے سننی ہے کہ اس پر اللہ نے چوتھی تاکید فرما دی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا بھی سوال یہی تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ میں تو مانتا ہوں کہ مردے زندہ ہونے ہیں، یہ امکان مانتا ہوں، کیسے ہوں گے، وہ نقشہ مجھے دکھا۔ تو اللہ کریم نے نقشہ دکھایا جی کہ 4 پرندوں والا نقشہ جو آپ نے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر دہریوں کو کیسے سمجھانا ہے، دہریوں کا یہ جواب کیسے ممکن ہے؟ دہریوں کے جواب پر یہ بہت ایک لمبی بحث ہے یہاں پر، وہ یہاں نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ دورہ ترجمۃ القرآن میں یہ بحث کریں گے، کیونکہ وہ بھی ہمارے چل رہا ہے سلسلہ، سال بھر ہمارا سلسلہ چلتا ہے، تقریباً ابھی ہم دوسرے پارے کے اختتام کے قریب پہنچے ہیں دورہ ترجمۃ القرآن میں، تو وہ بھی آن ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو یہاں پر بحث کرنے کی پوری کوشش کریں گے اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ دہریوں کو کیسے سمجھائیں، کہ دہریوں کو سمجھانے کے لیے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں کہ 4 پرندے پکڑنا، اور حالانکہ پرندے اڑ کر آیا کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے لفظ سعین فرمایا کہ یأتینک سعیا، پرندے پکڑ اور ان کے اجزاء مختلف پہاڑوں پر رکھ، پھر ان کو بلا تو وہ آئیں گے تیرے پاس اڑتے ہوئے کہ دوڑتے ہوئے، حالانکہ پرندے تھے اڑتے ہوئے آنا چاہیے تھا نا، تو فرمایا دوڑتے ہوئے، گویا اسی کے اندر کچھ موجود ہے جو اللہ کریم دہریوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں، زیادہ میں نے کہا نہیں کھول سکتا، تھوڑا سا کھولتے ہیں کیسے؟ دہریوں کو کہو کہ تم کلوننگ کے قائل ہو کہ نہیں، تفسیر ماجدی ہے نا جی، وہ مفسر ہیں، ان کے اوپر کچھ الزامات بھی ہیں، لیکن وہ اس ایسے علم الکلام اور سائنس کی گفتگو کو چھیڑنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جی اس مقام پر انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی، میں نے اس لیے وہ دیکھی، لیکن اس مقام پر وہ بات شاید ان سے رہ گئی ہو، کیونکہ بعض اوقات وسط سے باہر ہے، کہتے ہیں واللہ عالم کہ وہ جو ہے نا مکمل طور پر نہیں پڑھ سکے تھے، ان کی جو ایک تدبر کا سطحی شوق تھا وہ انہوں نے تفاسیر کو دیکھ کر پورا کیا ہے، اور اپنے سائنس والوں پڑھنے والوں کو یا عصری علوم پڑھنے والوں کو تھوڑا بہت اب ان کے ٹون میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس لیے تفسیر ماجدی وجود میں آ گئی۔ تو واللہ عالم جی، جنت میں جائیں گے تو سارا پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر انہوں نے بھی نہیں چھیڑا، لیکن اب دہریوں کو سمجھانا بھی ہے، کیوں جی؟ کہ الفاظ کے ترتب سے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیزائن قرآن کا دہریت کو سمجھانے کے لیے، کیوں جی؟ کہ جب شروع کی نا 4 تاکیدات، ان میں بھی جن احکام پر ترتب ہو رہا تھا نا، وہ پہلا حکم تھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، وہ تھا اصول احکام فطرت پر ترتب تھا۔ اس کا مطلب ہے دہریت جو ہے فطرت سے ٹکراتی ہے، سب سے پہلے وہاں سے ترتب ہوا نا جی، تو فطرت سے ٹکرانے والا یہ نمرود بھی تھا، تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہاں سے دہریوں کو سمجھانے کے لیے کام شروع کیا ہے۔ اور دوسرا جو کہ اس سے پیچھے جو اللہ نے کفار کا ذکر کیا نا کہ طاغوت پر ایمان نہ لانا، طاغوت جو ہے، اور فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور آگے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کہ ایک ہوتے ہیں کافر اور ایک ہے طاغوت۔ اب طاغوت کو نہ ماننا کیونکہ وہ کافروں کا دوست ہے، اور کافروں کے ساتھ تم دوستی بھی نہ کرنا، کیونکہ کافروں کا دوست طاغوت ہے، اس کا مطلب ہے کافر کوئی اور ہیں اور طاغوت کوئی اور ہے۔ تو اب کافر تو چلو پتہ چل گیا، تو طاغوت کون ہے جی ان کے بڑے؟ تو یہ ہیں جو فطرت کو چیلنج کرتے ہیں، آگے ان طواغیت کی باتیں شروع کر دی، انبیاء کرام کے واقعات چھیڑ کر طواغیت کو جواب دینا شروع کر دیا جی۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ کافر نہیں ہوتے اس لحاظ سے کہ کفر بآیات اللہ کرے، بلکہ یہ کافر ہوتے ہیں کفر باللہ کرتے ہیں، کفر بآیات اللہ نہیں کرتے۔ اس لیے تو سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا تھا کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کی باتوں کا انکار، اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو عام کافر کون ہوتے ہیں جی؟
جو آیات اللہ کا انکار کرتے ہیں. اور یہ جو طاغوت کافر ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ جو براہ راست اللہ کو سے ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بڑے شیطان ہوتے ہیں نا. تو اس لیے اب ان شیطانوں کو سمجھانے کے لیے بھی تو لگتا ہے 4 باتیں. تو اب جی یاتین کا سعیا کے اندر کافر جو ہیں یہ کم از کم کلوننگ کرتے ہیں. کلوننگ کہتے ہیں پیوند کاری کو. دیکھو جی ایک 2 بوٹوں کو آپس میں ٹکرایا، ملایا، پیوند کاری کی، ایک تیسرا بوٹا وجود میں آ جاتا ہے. جی مختلف پھلوں کو انہوں نے آپس میں کلونے کی، ایک اور پھل نکل آیا، اس کا رنگ اس پھل والا اور مزہ دوسرے پھل والا ہے جی. تو اس قسم کی چیزیں کائنات میں بہت ساری آ گئی ہیں جی. اس کو کہتے ہیں کلوننگ، یعنی پیوند کاری کے ذریعے. تو پیوند کاری کے ذریعے ایک نئی چیز کا تم وجود پہلے اس کا وجود کچھ اور ہوتا ہے اور پھر اس کا وجود کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو تم بھی مانتے ہو. اسی طرح انسانوں کو جانوروں کی ٹانگیں لگا دینا جی، اور ان کے اعضاء لگا دینا، ان کے بھی قائل ہیں جی. اور اسی طرح جانور کے دل اور گردے لگانے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. خنزیر کے اعضاء کاٹ کر انسان کو لگانے کا پروگرام بھی کافی شروع ہے، اور اس پر کافی لے دے بھی ہو رہی ہے پاسمبا سے، اور بڑے آپریشن بھی ہو رہے ہیں. بلکہ ایک خنزیر کا پارٹ لگا کر انسان کو اس وقت چلایا بھی جا رہا ہے، نہیں پتہ وہ مر گیا زندہ ہے. میں نے ایک عرصہ ہوا خبر نہیں دوبارہ اس کی تحقیق کے پیچھے پڑا. تو بہرحال ان کے کلوننگ کا جو نظام ہے، اس سے تو یہ قائل ہوتے ہیں کہ چیز پہلے کچھ اور ہوتی ہے اور پھر اس کا وجود ایک اور شکل میں بھی آ جاتا ہے کہ جس کا اصل خلیہ وہی رہتا ہے. تو دیکھا دن قیامت مردے زندہ کیسے ہوں گے. اللہ کریم نے دکھا دیا کہ تھے پرندے، پھر ان کو زندہ کیا اللہ نے، اور ان کا رخ بھی بدل دیا، انداز بھی بدل دیا. تھے اڑنے والے، اب آئے چل کر پہاڑ سے جو بھاگیں گے تو پیدل چل کر آ رہے ہیں، بھاگ کر آ رہے ہیں، اڑ کر نہیں آ رہے. ان کا نیا وجود ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا؟ حالانکہ اصل تو وہی تھی، اصل تو وہی ہے، یعنی اجزائے اصلیت اس کے برقرار ہے نا، لیکن شاید دوبارہ آ گئی ہے، اس کی شکل تبدیل، اس کی حایت تبدیل، اس کی وصف تبدیل. اسی طرح بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا ہم ان کے دوبارہ زندہ کریں گے تو ان کے وہ والے چمڑے نہیں، دوبارہ اور چمڑے بھی آئیں گے. جہنم میں بار بار ان کے چمڑے تبدیل ہو رہے ہیں. بدلناہم جلودا غیرہا. تو اس سے اللہ کریم نے دہریوں کو سمجھا دیا کہ مردے ایسے زندہ ہوں گے کہ تم بھی تو زندہ کر لیتے ہو نا مختلف چیزوں کو آپس میں ٹکرا کر. پہلے اس کا وجود کوئی اور ہوتا ہے اور اس کی نشأت جدید کر لیتے ہو تم. تو اس سے تو جی دہری حیران ہو گئے کہ واقعی کیسے اللہ نے سمجھا دیا مردوں کو زندہ ہونا. اب 4 سوالوں کا جواب ہو گیا جی. یہ وہ چھوٹی سی تقریر تھی جو میں سورۃ البقرہ کے اس مقام پر میں نے نہ کی، آپ نے وہیں درج کرنی ہے دوبارہ سے. اب اس پر جب ترتب ہونے والا قضیہ نمبر 9 آیا نا، تو اب چٹکی میں مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اللہ کریم نے 10 تاکیدات پر 10 قضایا مرتب کیے. تاکیدات الاحکام 10 تھیں، ان پر 10 قضیے جب مرتب ہونے لگے نا، 9واں قضیہ 7واں 8واں اور 9واں 10واں یہ سارے کے سارے دہریت والے امور پر مرتب ہو رہے تھے. تو 7واں کون سا تھا؟ ذرا جلدی جلدی دیکھ لو. 7واں قضیہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. یہ تحریت کو خطاب ہے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے ہو، چاہے جائے کہ تم احکام کو مانو، تم تو اللہ کو بھی سرے سے نہیں مانتے ہو. اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کو اٹھا کر لائے گا جس طرح تمہارے ذرے ذرے کو اللہ پلٹ کر دوبارہ لائے گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ اللہ تمہارے انگلیوں کے جو فنگر پرنٹ ہے نا، اللہ اس کو بھی دوبارہ لائے گا. نسویہ بنانا یہ بھی واضح ہو جائے گا. تو اس طرح ما عملت من خیر ما عملت من سوء اس کو بھی اللہ تعالیٰ واضح لائے گا. اور یہ تمہارا ایسا فنگر پرنٹ بن کر آئے گا
کہ تم اس پیچھے چھوڑاؤ گے اور یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. میں تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. اس کو دہری کو یعنی اور نمرود کو اللہ نے ملک دیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نبی کو چیلنج کر رہا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. اچھا جی اب ذرا دیکھو 8واں قضیہ کون سا تھا؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم. وجہ جی دہریت کو یہی سوال دوسرا ہے نا کہ اللہ نے کائنات کیوں بنائی، یہی تھا نا. تو اس کا جواب دیا کہ اللہ نے کائنات اس لیے بنائی تاکہ میری لوگ اطاعت کریں. وہ اطاعت والوں کا شروع سے آخر تک ذکر کر دیا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ یوں بنانے کے لیے کائنات آئی ہے تاکہ تم اللہ کے تابع فرمان بن جاؤ، اللہ کے خلیفہ بن جاؤ اور اللہ کے احکام کو لے آ سکو. اچھا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چونکہ بات آ گئی تھی نا تو اب اللہ کریم نے ان کے چوتھے سوال کو بھی حل کروا دیا. چوتھا سوال کیا تھا کہ تیسرا سوال کون سا تھا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا وجود کیسے ممکن ہے. تو اللہ کریم نے ان کو اس قضیے کے اندر سمجھانا ہے جی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح ہے. خلقہ من تراب. یہاں پر دہریوں کو بھی جواب دیا جا رہا ہے اور عیسائیت کو بھی جواب دیا جا رہا ہے. دہریت کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ قیامت برپا کر سکتا ہے، قانون فطرت کو یکسر بدل سکتا ہے اللہ، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. اس لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قیامت کی نشانی قرار دیا کہ یہ قیامت کا سائرن ہے گویا. انہ لعلم للساعہ کہ لوگوں قیامت یوں ہو سکتی ہے، قانون عام کو اللہ یکسر بدل سکتے ہیں. صبح صبح دنیا کو یکسر بدل آ خدا بندے کے ہنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر ہے جی. اللہ کریم زمین کے ٹکڑوں کو اٹھا کر بھی یکدم فیصلے تبدیل کر سکتے ہیں. قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھا کر دریا میں بدل ڈالا کیونکہ وہ سارا کا سارا زمین کا ٹکڑا اٹھ کر ٹوٹ گیا، پھینک دیا تو وہاں پر دریا سا بن گیا. اب وہاں پر دریا ہے، وہ ٹکڑا بھی اللہ نے بدل ڈالا. تو اللہ کریم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کر سکتے ہیں نا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ کریم قیامت بھی لا سکتے ہیں. اب یہ آیت سمجھ آ گئی کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین. میرے پیغمبر جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیدا ہونا حق ہے نا، یہ سارے احکام اسی طرح حق ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا، پھر ان کا معجزات کے اندر کمال دکھانا، یہ سارا کا سارا حق تیرے رب کی طرف سے بیان ہو رہا ہے. شک لانے والوں میں سے نہ ہو جانا، ان کو جواب دینے والوں میں سے ہو جانا. اس کا مطلب ہے اب آیت سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ تحریت کے احکام پر ترتب تھا نا، اور یہ تھا وہ لوگ جو شک لانے والوں میں سے تھے. ہم تو ڈھونڈ رہے تھے نا یہ شک لانے والے کون ہیں. اب اس تقریر سے سارا سمجھ آ گیا. اب اس آیت پر کوئی اشکال نہ رہا. اب یہ چند منٹ کی تقریر آپ کے ذہن نشین ہو گئی نہیں. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اس کا مطلب ہے امتراء والے کافی موجود تھے، شک لانے والے کافی موجود تھے جی. اسی لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال بنا کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو یہ دہری نہیں مانیں گے. بھائی ان کو کہو کہ سب سے پہلا انسان کیسے آیا، وہ تو بغیر ماں اور باپ کے آیا جی. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بغیر باپ کے کیسے نہیں آ سکتے. یہ کہیں گے جی پہلا جو ہے یہ جو تھا یہ جانور تھے، کہتے ہیں نا کہ جانور تھے اور اس کے بعد یہ انسان بندے یہاں تک شکل پہنچ گئی. اگرچہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہاں پر بریک کیوں لگ گئی، پھر آگے بھی کچھ اور بندے جاتے، یہاں آ کر بریک لگ گئی بھائی. اچھا ان کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان سے پوچھو چلو جانوروں سے ہی بنے، دو میں مان لیا، لیکن یہ بتاؤ بھائی پہلے جوڑا آیا کہ پہلے کیا آیا، پہلے مذکر مؤنث پیدا ہوئے کہ پہلے کیسے پیدا ہوئے.
اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ بھئی ہمارے خالق کون ہے جی؟ ماں باپ کے کون ہے؟ ماں باپ، ان کے ماں باپ کے کون ہے؟ خاموش۔ سب سے پہلا جوڑا کیسے آیا؟ وہ جواب تمہیں کیسے سمجھ آئے اس کو بالآخر تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ از خود آیا، وہ از خود آیا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اگر ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے نہیں پیدا ہو سکتے جی؟ تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ تو دہریوں کو جواب ہو گیا۔ اب عیسائیوں کو بھی جواب ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ ہے، ایک فرقہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہی اللہ ہے جو حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کی شکل میں اتر پڑا، اور ایک فرقہ یہ ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کے تین ٹکڑے بناؤ نا، ایک ٹکڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، نعوذ باللہ۔ اور ایک فرقہ کہنے لگا قالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ وہ اللہ کے بیٹے۔ تو یہ تین فرقے ہیں عیسائیوں کے جن کو قرآن ذکر کرتا ہے، کوئی ابن اللہ کے قائل ہیں اور کوئی روح اللہ یعنی اللہ کے ٹکڑے ہونے کے قائل ہیں، اور کوئی کیا کہتے ہیں نہیں وہی اللہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا۔ اچھا، یہ ویسے تین ان کے عقیدے ہیں نا، تو اس حساب سے یہ تثلیث بھی ان کی ہو گئی۔ اگرچہ یہ تثلیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ٹکڑا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا ٹکڑا نہیں ہے، یا وہ اللہ نہیں ہے، یا ابن اللہ نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تو اس سے بھی ایک اور ترقی یافتہ شکل میں آئے تھے نا، وہ ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا ان کا، تو وہ آ گئے تھے اور وہ اللہ کے ٹکڑے نہ بنے، اللہ کے ٹکڑے نہ بنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے سے اللہ کے ٹکڑے کیسے بن گئے؟ نفی الوہیت بھی ثابت ہو گئی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم الحق من ربک فلا تکن من الممترین، میرے پیغمبر یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، یہ کوئی پہلا حق نہیں ہے، یہ تو اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ یہ اگر کہیں نا کہ یہ بڑی عجیب بات آپ نے کر دی، کائنات ساری سے الگ تھلگ ہو گئے، اور ساری کائنات سے الگ تھلگ نہیں ہو رہے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ شکل میں آ چکے ہیں، بغیر ماں اور باپ کے آئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے آ گئے تو ان کو یہ خدا ہونے کا شبہ ہونے لگی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، آیت بطریق اولا حل ہو رہی ہے جی۔ فمن حاجک سے آپ یہ آپ کو ترتب بھی بتا دیا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ محبوبین کا تذکرہ چونکہ ہو رہا ہے نا، محبوبین کے تذکرے کے اس سٹاپ ابھی نہیں لگا، بلکہ اس کا ایک منظر صرف ختم ہوا ہے۔ 5 نمونوں کے اندر محبوبین سابقہ، سابقہ کے جو جتنے بھی محبوبین تھے، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک محبوبین کا تذکرہ کر کے، ابھی آگے چونکہ محبوبین کا تذکرہ رہتا ہے کہ محبوب الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی آنے والے ہیں نہیں، ان کے تذکرے سے پہلے ان نمونوں کے اندر 5 نمونوں کے اندر جو چیز ہو گئی تھی نا، اس چیز پر تھوڑی لے دے پہلے کرتے ہیں کہ ان 5 نمونوں سے کیا لگتا ہے کہ ان کے تھوڑے عقیدوں کو ٹچ کریں۔ 2 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے آپ کے، عیسائی اور یہودی۔ ان نمونوں کو جب بیان کریں گے نا آپ، تو 2 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے، تو اللہ نے ان 2 قسم کے لوگوں کا پہلے صفایا کیا، پہلے ان کے جواب پورے کر دوں، پھر میں آپ کو محبوب عالم کا تذکرہ سناتا ہوں۔ یہ جی حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا، تو پہلے ان کے ساتھ عیسائیوں کو ذرا دھونے کا پروگرام ہے جی۔ تو عیسائیوں کو پہلے دھو ڈالا، اور اس کے بعد یہودیوں کا نمبر آئے گا، اور یہودیوں کے کچھ فرقوں کا نمبر آئے گا۔ تو بڑی حیرانگی کا انداز ہے جی، قرآن پاک کیسے عجیب رنگ میں قضایا بیان کر رہی ہے جی۔ تو یہ قضیہ نمبر 9 تھا۔ اب جب اس قضیے پر اعلان مباہلہ فمن حاجک، کیونکہ میں نے کہا ہے نا کہ سورت کی طرز عجیب چل رہی ہے کہ قضیے کے بعد اعلان پر قضیے پر کوئی نہ کوئی اعلان آ جاتا ہے۔ تو اب اعلان آ گیا جی، ان مثل عیسیٰ، اور یہ 2 آیتیں آپ سن چکے ہیں جی۔ اب آئیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، قضیہ تو 9 ہے اور اعلان کتنا ہے جی؟ اعلان نمبر 9 ہے۔ ویسے تو اعلان نمبر 8 ہے، اعلان بھی 9 ہونا چاہیے تھا،
لیکن پچھلے قضیے کے اندر اللہ نے 2 تصویریں پیش کی تھیں اعلان کی جگہ 2 تصویریں پیش کی تھیں اعلان قضیہ تو تھا نا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور اس کے بعد 5 نمونے آ گئے تھے بجائے اعلانات کے نمونے آئے تھے، اور نمونوں کے اندر 2 تصویر بر تناویر آئی تھیں۔ اب یہاں چونکہ 9واں قضیہ آ گیا اور 8واں اعلان ہے جی، اس اعلان کا نام ہے اعلان مبالہ کہتے ہیں التجا کرنے کو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو بھی جھگڑے آپ سے فیہ اس قصہ میں من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکے آپ کے پاس سچی خبر آنے کے بعد اگر کوئی آپ سے جھگڑتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ میں نے عرض کیا کہ اس نام قضیے کے اندر 2 قسم کے کفار کو خطاب ہے، دہریوں کو بھی ہے نا، تو ساتھ ساتھ عیسائیوں کو بھی ہے۔ اب عیسائیوں کو بھی دعوت مبالغہ دی جا سکتی ہے اور دہریوں کو بھی کہا جا سکتا ہے آؤ پھر بد دعا کریں، اے اللہ اگر تو موجود ہے تو پھر جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو برباد کر۔ تو اگر اللہ موجود ہوا تو ظاہر ہے آ جائے گی پھٹکار کی کوئی نہ کوئی صورت، تو یہ ان کو بھی دعوت مبالغہ ہے۔ فمن حاجک فیہ، اور عیسائیوں کو بھی، اور وفد نجران کو بھی ساتھ ساتھ جواب ہو چل رہا ہے نا، لیکن اس جواب کو ہم کیسے بیان کر رہے ہیں؟ وفد نجران کو تابع کر کے بیان کر رہے ہیں، آیات کے ضمن میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہی ہوتی ہے شان نزول۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اگر شان نزول کو اپنے تفسیر بنا کر سنانا شروع کر دیا اضر شیء فی فہم القرآن، تو سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا قرآن پاک سمجھنے میں۔ قرآن اتنا وسیع ہوگا اور آپ اس کو محدود کر ڈالیں گے۔ یہ شان نزول کو یوں نہ سمجھیے کہ وہ بالکل قرآن ہوتا ہے، نہیں، شان نزول تو قرآن کے تابع ہوتا ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ شان نزول کو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، یہ تیسرا فرقہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ شان نزول کے تحت قرآن تقسیم ہوگا، یہ پہلا ہے۔ ان دونوں جماعتوں کو ان کی تضعیف بیان کی ہے الاتقان کے اندر امام سیوطی نے، اور باقی بھی مفسرین اپنے اپنے مقام پر۔ اور یہ جو درمیان والا فریق ہے وہ کہتا ہے اس کا فائدہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو جاتا ہے، آیات کے فہم میں مدد مل جاتی ہے، پوری فہم اگرچہ نہیں بلکہ مدد مل جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ جواب بھی ہوتا جا رہا ہے نا کہ یہودیوں عیسائیوں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہو، یہ ابن اللہ کہتے ہو، یہ نور من نور اللہ کہتے ہو، اللہ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، یہ نور من نور اللہ بھی تو یہی ہے نا، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی کہتے ہیں نا۔ تو یہ عیسائیوں کا اصل میں عقیدہ ہے، اور لکھا ہوا ہدایت کے بخشش میں انا للہ بانی مسلک ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اللہ کہنے والوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والوں، یا اللہ تعالیٰ کا تیسرا حصہ بنانے والوں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، او تمہیں ہم دعوت دیتے ہیں، مانتے تم نہیں ہو، جوابات تو تمہیں دیے جا رہے ہیں، دلائل تو ہم پہلے سمجھا چکے ہیں، نمونے بھی دکھا چکے ہیں، اور کتنی زیادہ نفی الوہیت ہم تمہیں سمجھا چکے ہیں۔ اور کتنی زیادہ نفی الوہیت آئی جی، تقریباً 40 سے زیادہ تو نفی کے سیغے اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ گنتے تو آپ رہی ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الگ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کے الگ، اور یہ زیادہ تر حضرت عیسیٰ اور ان کے والدہ کو الہ بناتے تھے۔ اس لیے تو دن قیامت اللہ پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، میرے پیغمبر آپ نے فرمایا تھا ان کو کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا، تو ان کو کہو ہم تمہیں نفی الوہیت تو پوری سنا چکے، دلائل تو پورے دے چکے، ان کی زندگی تمہارے سامنے کر چکے، سمجھ تو آ جانی چاہیے تھی ان کی الوہیت کی نفی، یہ تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ وہ مصطفیٰ ضرور ہیں، مجتبی ضرور ہیں، لیکن ایک دوسرے کی اولاد ہیں، سمیع علیم ذات اللہ کی ہے۔ سمجھا تو ہم تمہیں چکے ہیں، لیکن اگر تم نہیں مانتے نا تو آؤ مبالغہ کرتے ہیں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا
ونساءکم، اور بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، وابناکم، اور بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں تم اپنی عورتیں بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آتے ہیں تم خود بھی آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم سارے مل کر ہم التجا کریں گے، پھر اللہ کر دیتا کہ لعنت جھوٹوں پر، نبتہل التجا کریں گے ہم سب، اس لیے اعلان مبالہ التجا کرنے والا اعلان، مبالہ اس کو کہتے ہیں، تو ہم التجا کریں گے تاکہ کرے اللہ لعنت جھوٹوں پر، اے اللہ تو لعنت کر دے جھوٹوں پر۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ رحمت سے دور کرنا۔ اب رحمت سے دور کرنے کی صورتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، ابھی کسی کی شکل بگاڑ دے، ابھی کسی کو مار ڈال، ابھی کسی کو بیماری لگا دے، ابھی کسی پر کوئی ایسی پھٹکار دے جو اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں، کوئی فیصلہ کر دے، کوئی فیصلہ، ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہر بھی ہو جائے اس وقت، فیصلہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لعنت کی ایک شکل نہیں ہوتی نا، تو اس لیے اس وقت دعا کر دی جاتی ہے، پھر اللہ خود بعد میں بھی نمٹتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اور جی یہ تھا جی قضیہ نمبر 9 اور اس پر اعلان مبالہ۔ یہاں پر چھوٹا سا آپ کو ایک زائد نکتہ بتا دوں، زائد نکتہ، کہ اس پر جو ہے نا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت فاطمہ کو لے کر آئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی صرف ایک ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی بنات اربع کا انکار کرنے کے لیے اس آیت کے شان نزول والا واقعہ لے کر آ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مبالہ میں آئے تھے، میدان مبالہ میں آئے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ایک ہی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں جی یہ تو ہے دعوت مبالہ، یہ تو ہے دعوت مبالہ۔ اب وقوع مبالہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پہلے تو یہ بتاؤ، وقوع مبالہ تو اس وقت ہوتا کہ جب اللہ کے نبی آ کر مبالہ شروع کر دیتے، یہ ضرور قرآن سے دعوت مبالہ ملی، وقوع مبالہ کا ذکر نہیں ہے، اور وقوع مبالہ ہو جاتا اور اس کے اندر ہم دیکھتے فرد کون کون سے ہیں، تو دلیل بنتی نہ بنتی یہ باتیں بعد کی ہوتی، تو قرآن میں دعوت مبالہ ہے، حدیث میں وقوع مبالہ نہیں، تیاری مبالہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ وقوع مبالہ تو تب ہوتا ہے جو سامنے عیسائی آتے تو عیسائی آئے نہیں، اسی حدیث میں وہ بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، تو اللہ کے نبی تیاری میں تھے نا مبالہ کی، مبالہ شروع ہوتے وقت تو کون کون تھا، یہ دلیل اگر بنانی بھی پڑتی، اگرچہ بنتی پھر بھی نہ بنانی بھی پڑتی تو اس وقت ہوتی نا کہ مبالہ میں بلانا قرآن پر عمل کرنے کے لیے ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، شروع تو ہو جاتا مبالہ، پہلے شروع تو کر کے دکھاؤ، تو یہ ساری تقریر ان کی دلیل رفع چکر ہو گئی، پہلی بات۔ دوسرا ہم ان کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، تو اس سے بیٹیوں کا ذکر تو ہے ہی نہیں، تو ہماری عورتیں کسی کو بھی الف با جیم لے آتے تو کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عورتوں کی بھی نفی ہو جائے گی کہ ایک بیٹی کو لے کر آئے، بس کائنات میں اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں تھی، اور جی نعوذ باللہ آپ کے رشتہ دار، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی چاچیاں، آپ کی ماسیاں، مامیاں وغیرہ ذالک سارے، وہ اس کا مطلب ہے کوئی عقل کو بھینس بنا کر گھاس چرنے کے لیے نہ بھیج دو، بلکہ عقل کو اپنے پاس رکھو، کوئی استعمال تو کرو۔ اور اگلی بات یہ ہے تیسری کہ ابناءنا و ابناءکم ہے، یہاں سے پھر کیا لوگے، یہاں سے اللہ کے نبی کے بیٹے تو تھے نہیں، تو
یہ پہلے بتاؤ کہ یہ تم نے ایجاد کیسے کر لیا نظریہ کہ اللہ کے نبی کی ایک بیٹی تھی، 4 نہیں تھی، یہ نظریہ شروع کہاں سے ہوا؟ بس جواب تو تب دینا کہ یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں 4 تھیں، ایک نہیں تھی۔ جواب کی بات تو بات کی آتی ہے نا، پہلے سوال کے بال کی کھال تو اتاریں۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ نظریہ تراشا تم نے کیسے، پیدا کیسے کیا، لیا کیسے کہ اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی؟ تو وہ موڑ جوڑ کر لے آئیں گے اس آیت کو، اور اس آیت سے تو ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کی دلیل بنتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں سے وہ نکلے تھے وہیں سے ختم، کہ جو کہنے آئے تھے کہ اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی ہے تو بس وہ پریشان ہیں۔ میرے پاس بھی ایک آدمی آیا تھا تحقیق کی غرض سے، تو اللہ اس کو ہدایت دے دے، اب اس کا پتہ نہیں ہے، اس کو اسی انتظار میں میں نے بھیج دیا تھا۔ میں نے کہا یہ تو آپ کو کنفرم ہو گیا نا خود کہ یہ آیت اس نظریے کے پیدا کرنے کے لیے ناکافی ہو گئی۔ یہ آیت دلیل تو نہیں نہ بن سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے۔ وہ کیسے آپ نے ایجاد کر لیے یہ نظریہ؟ کیا مجبوری پڑی آپ کو یہ نظریہ بنانے کی کہ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیوں کا انکار کریں اور ایک بیٹی کو ہی لے کر آئیں؟ پہلے تو وہ دلیل لے کر آؤ نا، جب دلیل ہوگی نہیں تو جواب ہم کیا کس کی چیز کا دیں جی؟ تو اس لیے وہ ابھی تک دلیل ڈھونڈنے گئے ہیں، دیکھتے ہیں پھر کب آتے ہیں، سمجھا جی؟ تو یہ آپ کو درمیان میں عرض کر دیا۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ قضیہ نمبر 10، یہ 10واں قضیہ لکھ دیں جی آپ۔ اور یہ تاکید کون سی تھی؟ 10ویں تاکید پر ترتب ہوگا نا۔ 10ویں تاکید کون سی تھی؟ وہی جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہی لفظ تھا نا۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ دیکھا جی کیسا خوبصورت ترتب ہوا، وہاں بھی صفت عزیز حکیم، یہاں بھی صفت عزیز الحکیم۔ دیکھا جی یہ اس پر ترتب ہوا کہ یہ قصے سارے سچے ہیں، یہ اللہ کا قضیہ ہے، فیصلہ ہے کہ یہ کوئی تابع آیت نہیں ہے بلکہ خود مطبوع ہے یہ آیت۔ بعض اصطلاحات میں اس آیت کو صداقت قرآن کر کے یا صداقت رسول کر کے تابع بنائے جا رہے ہیں نا، لیکن ہم اس اصطلاح سے قضیہ نمبر 10 اس کو بنا رہے ہیں کہ اصل الاصول ہے اس آیت، اس سورت کی، کہ ان ھذا لہو القصص الحق، کہ جتنے بھی یہ نمونے آپ سن چکے ہیں، جتنے بھی واقعات آپ دیکھ چکے ہیں، پیچھے تھا الحق من ربک کا، اس قضیہ نمبر 9 کے بعد، اور اس قضیے میں تھا خود قضیہ یہ ہے ان ھذا لہو القصص الحق، ساریاں سچائیاں تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے واقعات سارے سچے ہیں، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی ایک ایسا حق ہے کہ شک لانے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ۔ اب ذرا دیکھو جی یہ اس کو ہم کیا بناتے؟ اگر ہم وہ مختلف دعوے صورت بناتے اور یہ والا دعویٰ نہ بناتے تو یہاں آ کر ہم اٹھ کے کھڑے ہوتے کہ مَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ کیا بن رہا ہے؟ تو یہ باقاعدہ طور پر قضیہ ہے، اور اس قضیے سے کیا ثابت ہوا کہ پچھلے جتنے بھی واقعات آپ نے پڑھے ہیں جن پر یہ ترتب ہو رہا ہے، یہ اصل الواقعات جتنے بھی آپ نے پڑھے ہیں، اس پر دعوت مبالغہ تو تب ہوتی ہے نا کہ جب من نوعان واقعہ پورا کا پورا ہو، میرا پیغمبر پورا کا پورا واقعہ ہے، اور اس واقعے سے جو ثبوت ہو رہا ہے نا وہ بھی پورا کا پورا ہے۔ وہ ثبوت کیا ہو رہا ہے؟ نفی الوہیت غیر اللہ۔ ان سارے واقعات سے یہی ثابت ہو رہا تھا کہ ما من الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی الہ نہیں، نفی بھی ہو رہی تھی اور اللہ کے لیے اس بات بھی ہو رہا تھا۔ ما من الہ الا اللہ، نکرہ تھا نفی تفید العموم، کسی قسم کا کوئی بھی الہ نہیں۔ ہمارے استاد منع کرتے تھے نہ جو گئی کوئی الہ نہیں،
نا جوگا. ما من الہ الا اللہ نکرت تحت النفی ہے نا تفید العموم. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ جب الہ ہے تو اللہ ہے کون؟ اللہ جو الہ ہے تو اللہ ہے کون؟ فرمایا ان اللہ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ وہ ہے جو اپنے ہر فیصلے پر غالب ہے. اللہ اپنے فیصلے نافذ کر سکتا ہے جس طرح کے صورت میں فیصلے سکھائے جا رہے ہیں. اور الحکیم اپنے کون کون سے فیصلے نافذ کرتا ہے اور کیسے نافذ کرتا ہے جیسے اس کی حکمتوں کا تقاضا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جی سورت کے شروع میں تھا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا اللہ الا هو العزیز الحکیم. دیکھو اللہ کی حکومت، اللہ کا حکم، اللہ کا حاکم ہونا تبھی تو ہو سکتا ہے جب اللہ غالب بھی ہو، اپنے فیصلے جب چاہے نافذ کرنا چاہے. اسی طرح آیت نمبر 18 تھی، کیا تھی؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. 17 نمبر آیت تھی نا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو وَأُولُو الْعِلْمِ والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما. آیت نمبر 18 ہے. اسی میں ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اولو العلم کی گواہی. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، فیصلے وہی کرتا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں. اس لیے اللہ اپنے فیصلے بھی کر رہا ہے اور اپنے فیصلے نافذ کرنا بھی اللہ کو آتا ہے. حکم بھی اللہ کا، حکومت بھی اللہ کی. اس صورت کا نظریہ تھا نا کہ القضاء الالہیہ، حکم بھی اللہ کا، حکومت بھی اللہ کی. اور حکم میں قضاء میں ہدایات القرآن اور خطابات الفرقان تھے. وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. اب یہ آیتیں علی وجہ البصیرت حل ہو جائیں گی. ویسے اگر یہ دعاوی آپ کے ذہن نشین نہ ہوں تو مختلف خلاصہ جات آپ کے ذہن میں ہو تو یہ آیت آپ سے نکلتی ہوئی نظر آئے گی. اگر یہ آیت آپ کو لگتی ہوئی نظر آئے تو مجھے بتانا ہے. جی میں نے پڑھا ٹوٹا وما من الہ الا اللہ فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین. اگر یہ قبول نہ کرے تو اللہ کو معلوم ہے فساد کرنے والے. 10 پورے ہو رہے تھے نا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ اعراض کرے میرے پیغمبر تو اللہ خوب جانتے ہیں مفسدین کو کہ کون کون ہے مفسد. لہذا تذکرہ مفسدین شروع ہونے والا ہے. آگے کون کون ہے مفسد؟ یہ مفسد تو معلوم ہو گیا نا، ملحدین اور عیسائی لوگ، ان ساروں کا تو اللہ کو پتہ ہے نا. مباہلہ بھی ہو چکا ہے، پھر اللہ کس کے ساتھ کیسے نمٹے گا اللہ کو خوب معلوم ہے. قل یا اہل الکتاب. اس قضیہ کے بعد اعلان محاجہ آ گیا. جی اعلان محاجہ. محاجہ کس کو کہتے ہیں؟ دلیل لینا مسلمات سے. کس سے جی؟ یہاں بھی ایک نقطہ اسپیشلی آپ کو بتانا ہے، توجہ سے آپ بیٹھیں گے تو ہے جی. دلیل لینا مسلمات سے، تو اس لیے اس کا نام ہے اعلان محاجہ. مفسد نہ بنو، دلیل لاؤ، یہ اعلان ہوگا، اس کا خلاصہ ہوگا. اور اعلان بڑا لمبا ہے، طرح دیکھنا جی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اب میری طرف دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا جی کہ یہ جو ہے اگلا ان اول الناس ابراہیم قضیہ نمبر 11 جب شروع ہونے والا ہے نا، وہ اگلا قضیہ، اس سے پہلے 4 آیتیں آئیں گی اس اعلان کے اندر. کتنی آیتیں ہیں جی؟ اب یہ 4 آیتوں میں اسپیشل رنگ الگ الگ ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ پہلے تھا دعوت مبالہ، دعوت مبالہ کے بعد اعلان محاجہ آیا. اور یہ ذرا اعلان محاجہ دیکھتے ہیں جی کیسے ہے جی. جب مبالہ ہو جائے نا تو دلائل ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ دلائل کے انتہا پر ہوتا ہے.
کافر کس بنیاد پر آئیں گے مبالغہ کرنے کے لیے؟ مومن تو آئیں گے نا دلائل کی بنیاد پر، کیونکہ ہم نے دلائل پیش کیے تھے، دلائل لاجواب تھے، مناظرہ جیت گئے، لہذا ہم تو مبالغہ بڑے فراخ دلی سے کرنے آئیں گے۔ تو کافر کس فراخ دلی سے آئیں گے مبالغہ کرنے کے لیے؟ دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں، شے تو ہے نہیں ان کے پاس، تو وہ اصل میں آئیں گے جھوٹے آرزوئیں اور جھوٹے نظریات بنا کر۔ ایک ایسا نظریہ بنائیں گے جو نظریہ ان کے لیے کہ یہ تو چلو ٹھیک ہے، ہماری باتیں غلط ہو گئی، عقائد کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا، مناظرہ تو ہم ہار گئے، ٹھیک ہے، الوہیت تو ہم ثابت نہ کر سکے آل عمران کی، نہ حضرت عیسیٰ کی، نہ ان کی والدہ کی الوہیت تو ثابت نہ کر سکے، دلائل تو ختم ہو گئے، لیکن ہم ابراہیمی تو ہیں نا، یہ بات۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قضیہ نمبر 10 ہے، قضیہ نمبر 10 کا اعلان ہے نا، اور قضیہ نمبر 10 کس بات کن پر ختم ہو رہا تھا؟ اور تاکید نمبر 10 کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نا۔ تو یہ کہنے لگے ہم ابراہیمی ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ 10ویں قضیے پر اعلان جو آیا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑا کو سامنے رکھ کر آیا۔ یہودی کہیں گے ہمارے ہیں، عیسائی کہیں گے ہمارے ہیں، مسلمان کہیں گے ہمارے ہیں، دیکھا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ قضیہ نمبر 10 مرتب ہے اس 10ویں تاکید پر، ورنہ اگر سورۃ البقرہ کی یہ بات ذہن نشین نہ ہونا تو یہ 10واں قضیہ پڑھ کر ہم بیٹھ جائیں گے کہ قضیہ تو یہ تھا ان ھذا لہو القصص الحق، اور جھگڑا چل پڑا مسئلہ ملت ابراہیم کہ ابراہیم کس کے تھے۔ تو اب یہ ربط نہیں سمجھ آئے گا، یہ اصل میں 10واں قضیہ مرتب ہو رہا تھا 10ویں دلیل پر، اور ربط یوں لگے گا کہ جب مبالغے میں دلیل پاس نہیں ہوتی تو جھوٹی امنگیں اور خواہشیں ان کو اچھل کود اس پر کر رہے ہوتے ہیں، ہم ابراہیمی تو ہیں نا۔ جس طرح آپ کسی کے ساتھ بدعتیوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں نا، تو جتنے بھی ذلیل ہو اور بے عزت ہو جائے نا، تو پھر بھی اچھل کود کر آخر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری بےزتی کے کپڑے جھاڑ کر کہتے ہیں کہ اسا کم از کم ہاں حیات النبی دکھائنا، ہم ہیں تو حیاتی، ہم ہیں تو حیات النبی کے قائل۔ جتنی بھی بےزتی اور توہین ہو جائے نا، وہ کہتے ہیں ہم کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ہو، اور یہ جھوٹی امنگیں، جھوٹی خواہشیں، ہم کم از کم نبی کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں، ہم نبی کے عاشق تو ہیں، نہ عاشق رسول۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں دلائل سے لاجواب ہو جائیں گے اور کہیں گے اپنے آپ کو نسبتوں سے اپنی فراخ دلی لائیں گے، اور اس لیے مبالغوں میں بڑھ بڑھ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ تو اور ان کے پاس شے تو ہے نہیں۔ تو اب اللہ کریم ان کے اس نسبت کو خراب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے 4 آیتوں میں 4 انداز کے ساتھ اللہ کریم ان کی نسبت کی جواب دے رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ پتہ چل گیا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ تھا ابراہیمی ہے، میں نے ترتب کے ساتھ دکھا دیا، سمجھا جی؟ اور جواب بھی اسی رنگ کا ہے، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، جواب بھی اسی رنگ کا ہے۔ تو پیٹ سے ہم نے نہیں نکالی یہ اصطلاح، یاد رکھ لینا جی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اچھا جی، کوئی بھی باطل فرقہ آپ کو آئے گا نا آپ کے سامنے، تو آپ ان آیات کے انداز کو نوٹ کر لیں، ہر باطل کے ہر دلیل کا جواب آپ کو آسانی سے آ جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے بھئی یہ کیسے؟ ہاں جی، جتنے بھی باطل فرقے ہیں اللہ اس ترتیب کے ساتھ آپ کو جواب کے انداز سکھائیں گے، جواب نہ جواب کے انداز۔ اگر یہی انداز آپ کسی بھی باطل پر لگانا چاہیں تو آپ کو چٹکیوں میں اس کو بھگانا آ جائے گا۔ کیسے جی؟ کوئی بھی فرقہ ہے وہ جو بھی استدلال کرے گا اس کی دلیل تو نہیں ہوگی نا، کیا سے باطل ہوگی؟ دلیل تو نہیں ہوگی، دلیل سے باطل قیاس کرنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن جو لے کر آئے گا تو ظاہر ہے قرآن اس کی دلیل بنتا تو نہیں ہے، ضرور اس نے کوئی نہ کوئی ڈنڈی اپنی مار رکھی ہوگی، کوئی نہ کوئی ویلڈنگ کر رکھی ہوگی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیاس ہے باطل، باطل قیاس۔ اور آپ نے ویسے بھی پڑھا ہوا ہے کہ قیاس کو باطل کرنے کے انداز کتنے ہیں؟ 4۔ باطل قیاس کو باطل کرنے کے انداز کتنے ہیں؟ 4۔ اور وہ پتہ نہیں بزرگوں نے کہاں سے اخذ کیے ہوں گے، بزرگ بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں جی، اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں جی، تو یہ اسی آیت سے ہو سکتا ہے، ان 4 آیتوں سے انہوں نے
یہ چار انداز سیکھے ہوں، واقعی یہی چار انداز ان چار آیتوں میں موجود ہیں، ان چار آیتوں سے نکلتے ہیں۔ پہلا انداز کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی باطل فرقے کے قیاس کو باطل کرنے کے لیے اس کو پہلے کو کہتے ہیں القول بموجب العلہ۔ پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ القول بموجب العلہ۔ کسی بھی باطل فرقے نے آپ کے سامنے اگر دلیل بنائی، استدلال بنایا، کیا سے باطل کیا، تو یہ آپ کے اصول فقہ کا قاعدہ ہے، سمجھ کا اصول الفقہ ہے، سمجھا جی؟ تو اس کو کہتے ہیں القول بموجب العلہ۔ اچھا میں آپ کو سمجھاؤں آسانی سے، قول بموجب العلہ کس کو کہتے ہیں؟ قول بموجب العلہ یہ کہتے ہیں چلو تیری مان لیتے ہیں، پکا رہنا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی باطل کے سامنے باطل آپ کے ساتھ دلیل بنائے نا، تو اس کی دلیل کو تھوڑا سا ٹٹولنا کہ اس کے نظریے پر قائم رہتے ہوئے بھی وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ بنیاد تو وہ مضبوط ہوتی ہے جو اللہ دیتے ہیں، اور جو اللہ کے بغیر بنیاد بناتا ہے نا تو وہ ریت کی کچی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ اب مسئلہ نہیں، انہوں نے کہا ہم ابراہیمی ہیں، اور نہیں تو مناظرہ کرنا ہمیں نہ آیا، نبی کے ساتھ بے عزتی ہو گئی ہماری، ہم آئے تھے حضرت آل عمران کی الوہیت ثابت کرنے کے لیے لیکن نہ کر سکے، کوئی خیر فرق نہیں پڑتا، ہم کم از کم نسبتیں تو ہماری اچھی ہیں، 3-4 ہمیں لگے گی، چند دن آگ چھوئے گی، باقی ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہمیں نکال کر لے جائیں گے۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے فرقے بھی پائے جاتے ہیں نا جو سروں پر بال چھوڑ دیتے ہیں، باقی سارے سر کو کاٹ کر ایک لیٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس خوش فہمی پر کہ ہم جہنم میں گرنے لگیں گے نا تو ہمارا پیر ہمارے اس لیٹ سے پکڑ کر ہمیں جنت میں پھینک دے گا۔ تو یہ پیر کے لیے ہم نے ہینڈل لگایا ہوا ہے، تو یہ لیٹ کپا مرید جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، اور پہلے پارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تل کا امانیوں، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں۔ ان کو کہو امنگوں پر گزارا کرنے والوں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل ہنے دے کٹو، پیٹ پلیٹ سٹیج چوتھی شے ہوئے تا دلیل تو ہے نہیں، یہ 3 چیزیں ہی ہیں، پیٹ ہے، پلیٹ ہے یا سٹیج ہے۔ تو پھر جب یہ انہوں نے کہا نا ہم ابراہیمی ہیں، تو ان کو کہو ٹھیک ہے اگر ابراہیمی ہو تو پکے رہنا، القول بموجب العلہ، جواب آ رہا ہے ابراہیمی ہو تو پکے رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہتے تھے لا نعبد الا اللہ، اور پھر تم بھی اسی طرح القول بموجب العلہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، ہم بھی ابراہیمی بنتے ہیں، تم بھی ابراہیمی بنتے ہو، اور پھر پیارے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تو نہیں لے، وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں مانتے تھے، وہ تو اپنی قوم سے بھی جھگڑا اسی بات پر تھا ان کا۔ پہلا اللہ نعبد، اس کی 3 شکیں ہیں، اس کی جملہ ایک ایسے عبارت، ایک ایسی متفقہ تحریر بناتے ہیں، ایک ایسا جملہ بناتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان وہ برابر ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی عقیدہ ہے القول بموجب العلہ، یعنی اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم ابراہیمی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کو پورا کر لیتے ہیں، جس کی 3 شکیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ نعبد الا اللہ، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کریں گے، اس بات پر دستخط کرتے ہیں، بس پھر جو بھی تم اپنے آپ کو کہو۔ اور آپ کو پتہ ہے عبادت کے کتنے شعبے ہیں، عبادت کی کتنی تفصیلات ہیں؟ 5، وہ 5 ساری اندر آ گئی۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، وہ 5 تفصیلات کون سی جگہ پر بیان ہے جی؟ سورۃ البقرہ کا چھوٹا سا رکوع آیا پہلا، یا بنی اسرائیل والا، اسی کے اندر 5 باتیں ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا
اور دوسری شک یہ ہوگی بڑے کو تو چھوڑو ذرے کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا، لا نشرک بہ شیئا، کسی بڑے کو تو چھوڑو ذرے کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کسی شے کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا، تو ہونا چاہیے تھا کسی ایک کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ کہیں آتا ہے نا لا نشرک بربنا احدا، کسی ایک کو، یہاں ہے لا یشرک بعبادت ربہ احدا، لا یشرک فی حکمہ احدا، یہاں شیئن ہے، اس کا مطلب ہے جو توحید ہوتی ہے نا اس کے بھی دو شعبے ہیں، توحید فی الالوہیت، توحید فی الحاکمیت، اور یہ بیان تو حکم کا ہی چل رہا ہے نا۔ توحید فی الالوہیت میں تو کسی ایک انسان کو، کسی ایک فرشتے کو، کسی ایک جن کو، عباد الصالحین کو لوگوں بنا دیتے ہیں اللہ کا شریک ہے جی۔ اور عبادت الوہیت فی الحکم کے اندر نا لوگ جو ہے کسی ایک کو اللہ کا شریک نہ بھی بنائے نا، کسی شے کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم وطن پرست ہے، جی وطن کو اللہ کا شریک بنا ڈالا، حالانکہ وطن کوئی ایک شے ہے۔ یہ ہم بھائی اپنے ملک کی خاطر ہر قسم کی قربانی جائز ہو چاہے ناجائز ہو، یہ تو وطنیت ہے۔ اس طرح لسانیت ہے کہ ہماری زبان فلاں ہے، ہم اس زبان کا دفاع کریں گے، ہماری قوم فلاں ہے، قوم بھی شے ہوتی ہے نا، اس قوم میں جائز ناجائز قتل سب کچھ کریں گے، ہم قوم کو بچائیں گے، زبان کو بچائیں گے، ملک کو بچائیں گے، جبکہ اسلام کا یہ نعرہ نہیں ہے۔ اسلام کا نعرہ ہے صرف اللہ کے حکم کو بچائیں گے، چاہے قوم بچے یا ان سے لڑائی ہو جائے، چاہے زبان بچے یا ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑے، ہے جی ہجرتیں کیوں نہ کرنی پڑے، ہم علاقے چھوڑ جائیں گے۔ وطنیت، لسانیت، قومیت، یہ سب کچھ اشے ہے نا، اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا لا نشرک بہ شیئا، اب سمجھ آیا؟ لا نشرک بہ احدا کی جگہ لا نشرک بہ شیئا، لا نشرک بہ شیئا۔ اور دوسرا لا نشرک کے اندر دہری بھی آ گئے، کیوں جی؟ دہری جو ہے وہ تو اللہ کا شریک نہیں بناتے، اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کا شریک کیسے بنائے جی؟ تو دہریوں کے کچھ فرقے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات میں کسی کو تو الہ بنانا ہی پڑے گا، لاجواب جب ہو گیا نا ان کے فرقے، مثلا بدھ مت، ہندو مت، یہ بھی ملحدین سے نکلے ہوئے فرقے تھے۔ انہوں نے کہا یار یوں ہوتا تو نہیں ہے، یوں ہے تو نہیں، بے کائنات خود بخود آگے تنگ ہو کر انہوں نے ایک نہ ایک چیز کو الہ بنا ڈالا۔ مسلمانوں والے الہ کو تو الہ بنا نہیں سکتے تھے کیونکہ ضد تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو لہذا خدا کو تو الہ ماننا نہیں ہے، کسی نے سورج کو بنا لیا، کسی نے چاند کو بنا لیا، تو یہ شے ہے، یہ کیا ہے؟ شے۔ تو کسی نے سورج کو بنایا، کسی نے چاند کو بنایا، کسی نے بتوں کو بنا دیا، کسی نے شجروں کو، حجروں کو، کسی نے بڑے پتھروں کو، بازی یہ ہندو مت اور بدھ مت۔ ہندو مت میں تو یہ ہے کہ جو بھی کائنات کی چیزیں ہیں نا چمکتی ہوئی تمہیں بھلی معلوم ہو تو بس وہ الہ ہے، اس لیے کبھی پتھر کے آگے جھکے ہوئے تو کبھی سانپوں کے آگے جھکے ہوئے تو کبھی پہاڑوں کے آگے جھکے ہوئے تو کبھی کس چیز کے سامنے، کیونکہ کائنات کا مظہر جو بھی چیز ہے نا یہ ساری خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ دہریت کی ایک پارٹی ہو گئی۔ تو اس قسم کے مشرکین جو اللہ کو مان کر اللہ کے پارٹنر بناتے ہیں ان کی بھی نفی ہو گئی، جو اللہ کو سرے سے مانتے نہیں ہیں دوسری شیوں کو اللہ جیسا بناتے ہیں تو وہ بھی اندر آ گئے۔ اور توحید فی الالوہیت اور توحید فی الحاکمیت کا اشارہ بھی آ گیا۔ دیکھا لا نشرک بہ شیئا کتنا وسیع تھا، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم ایک ذرے کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ اور اس کلمہ کی تیسری شکی ہوگی، اس تحریر اور عبارت کی تیسری شکی ہوگی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک دوسرے کو بھی اللہ کے مقابلے میں رب کا درجہ نہیں دینا۔ استاد ہے، رب تو نہیں ہوتا کہ اس کی ہر جائز و ناجائز مان لی جائے، امیر ہوتا ہے، خدا تو نہیں ہوتا، نبی تو نہیں ہوتا،
باپ باپ ہوتا ہے، خدا تو نہیں ہوتا، عالم عالم ہے، مفتی مفتی ہے، اسے الوہیت کا اور ربوبیت کا درجہ تو نہیں دیتا۔ بھائی مفتی صاحب جو کہیں گے ہم وہی بات مانیں گے، ہمارا جو جماعت کا اگوان ہے جو بات کہے گا وہی مانیں گے۔ قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے نا جناب، قرآن انہوں نے نہیں سمجھا، بزرگوں کی بات مانیں گے، بزرگوں کا قرآن نہیں سمجھا، ہم کہتے کون سی آیت سے سمجھے، وہ تو تمہیں بھی سمجھنا ہے جی۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اگرچہ قرآن کا نظریہ تو یہ پر بزرگوں کا نظریہ یہ تو رب بنانا ہوا، یہ میرے نبی نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے فرمایا تھا نا اللہ کے نبی ہم نے تو عیسائیت گزاری، رب تو نہیں بنایا تھا، ہم تو نبیوں کو بھی رب نہیں بناتے۔ کہا یہ بتاؤ جب ایک فتویٰ ہوتا اللہ کی کتاب کا اور دوسرا فتویٰ تمہارا مولوی دے دیتا تو کس کی مانتے؟ کہا مانتے تو مولوی کی تھی، کیا کہہ کر بھئی یہ کہہ کر یہ اس کو نہیں آتا، یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں جی۔ ایک آدمی ہم سے طلاق کا مسئلہ پوچھنے جانا تو ہم نے اس کو بتایا بھائی ٹھیک ہے جی کوئی گنجائش بھی نہیں بنتی، بڑی لے دے کی، بڑی تحقیق کی، بڑے خاندان آپس ساری بات کی کلیئر ہو گئی تھی کہ 3 طلاق تو واقع ہو گئی ہے۔ تو وہ کچھ عرصے بعد مجھے ملا، وہ تھا کسی، ہم دونوں پردیش میں تھے، تو وہ کچھ عرصے بعد جب ملا نا واپس، میں نے کہا سنا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا ہم اپنے علاقے میں گئے نا تو وہاں مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ اصل میں وہاں ذرا ہماری جان پہچان صحیح ہے نا، یہاں جان پہچان صحیح نہیں ہے جی۔ تو وہاں گئے نا تو بھئی اس کا تعلق جان پہچان کے ساتھ کیسے تھا؟ اصل میں وہ ہمارا اپنا مولوی تھا نا، تو اس سے مسئلہ حل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اس لیے بھئی یاد رکھنا ہر ایک سے اختلاف ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے نبی سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ نبی سے بھی اختلاف اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ میرے اللہ کی باتیں سناتے ہیں، ورنہ تو عبادت نبی کی بھی نہیں کرنی، جھکنا اللہ کے سامنے ہے جس کے سامنے میرے نبی جھکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا رب نہیں بنا لینا، نبی کو بھی رب تو نہیں بنا سکتے کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہیں گے وہی ہوگا، اور ہم کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب چاہیں گے وہی ہوگا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں گے وہی ہوگا، ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ جی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں یہ سارا تمہارا کرم ہے اے ہمارے آقا کے رب کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں کائنات میں بگڑا نہیں ہے، یہ ہمارے آقا کے رب کی خواہش ہے، اللہ ہی وارث ہے، اللہ نبی وارث نہیں ہے۔ تو اس لیے جی لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اس لیے اپنے حاکموں کو رب نہیں بنا لینا، اپنے مفتیوں کو رب نہیں بنا لینا، اپنی عدالتوں کو رب نہیں بنا لینا، کھوٹی قسمت کری کرنے والا ساروں کو نہیں سمجھ لینا کہ ہماری پارلیمنٹ جو بل پیش کرے گی نا بس اسی پر ہمارا ایمان ہے، نہ جی نہ، ہماری پارلیمنٹ اگر قرآن کے مطابق پیش کرے گی تو مسلمان رہے گی ورنہ اسلام سے بھی گئی، نہیں سمجھا؟ اور دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کو اختیار کیا ہے بل بنانے کے، قانون بنانے کے، قانون تو بنے ہوئے ہیں، اللہ نے بنائے ہوئے، اس لیے کوئی اسلام کے اندر آئین ساز ادارے بنانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی مقننہ ایسی بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون سازیاں کرے، نہ جنا قانون سازی دین کے اندر کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، قانون وہی ہیں جو بن چکے ہیں۔ آپ مقننہ کا یہ معنی بناؤ، آئین ساز ادارے کا اگر یہ معنی ہو کہ آئین کی رکھوالی کریں گے، قانون کی رکھوالی کریں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہے، لیکن یہ ایسا بناتا تو کوئی نہیں، آئین ساز نہ ہو، آئین کا رکھوالا ہو، نہیں سمجھے؟ آئین وہی ہے جو اللہ نے بنا لیا، ہمارا سپریم لا بھی موجود ہے قرآن میں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یا لا تتخذوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یہ ہمارا سب سے بڑا قانون ہے، سپریم لا ہے، سمجھا جی؟ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اگر ابراہیمی ہو تو آؤ نہ پھر مانتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر آپ بھی قبول نہ کریں، یعنی القول بموجب اللہ،
اس کو بھی اپنے منہ کی بات کو بھی نہ قبول کریں. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو اگر اس کو بھی قبول نہ کریں، کہو ہم تو گوار ہیں نا ہم تو اسی حکم کے تابع ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم تھا. بِأَنَّا مسلمون، ہم تو حکم کے تابع ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا. اچھا جی، دوسرا انداز کیا ہوتا ہے؟ القول بموجب العلہ. دوسرا ہوتا ہے فساد الوضع. فساد الوضع کہ جو آپ نظریہ بنا رہی ہیں نظریہ بنتا ہی نہیں ہے. جو بنیاد آپ بنا رہے ہیں یہ بنیاد بنتی نہیں ہے. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. یہودیو عیسائیو، کوئی ہوش کے ناخن لو، کیا کہہ رہے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے گزر گئے، تورات و انجیل تو آئی بھی بعد میں ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تھے؟ یہ تو تم کہہ نہیں سکتے، تمہارے تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو پہلے سے گزر گئے ہیں، وہ یہ باتیں تو کر ہی نہیں سکتے جو تم کرتے ہو. اس لیے وہی باتیں کریں کہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ ان کا نظریہ تھا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. تمہاری تورات و انجیل تو آئی بھی بعد میں. یہ فساد الوضع کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کا تو بنانا ہی فاسد ہے. یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کسی بھی قیاس فاسد کو رد کرنے کے لیے. یا اہل الکتاب، آپ ذہن میں ایک قیاس فاسد کسی کا لے آئے نا، باطل فرقوں کا، اس کے بھی ساتھ ساتھ پریکٹس آپ کی ہوتی ہے. مثلا کہتے ہیں کہ چونکہ شہید جسم ہوا ہے تو زندہ بھی جسم کو ہونا چاہیے. کیا سے فاسد ہے نا؟ جسم، شہید کا جسم زندہ ہے جی. کیوں جی؟ شہید کا جسم، ان کو کہو القول بموجب العلہ. چلو بات تمہاری مانتے، شہید کا جسم زندہ ہے نا، پھر اس کو دفن نہ کرنا. پکے رہنا اپنی بات پر، کیونکہ زندہ کو دفن کرنے پر 300 ہو جائے گا. تو پکے رہنا القول بموجب العلہ. تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیا سے فاسد کر کے، تو ان کو کہنا فساد الوضع. دوسرا پھر کیا ہے؟ فساد الوضع ان کے سامنے. چونکہ شہید جسم ہوا ہے، قتل جسم ہوا ہے، تو زندہ بھی جسم ہوگا. فساد الوضع. یہی مثال پھر دوبارہ پیش کر دو کہ اس کو کفن دفن تو اس کا اسی لیے کر رہے ہو کہ وہ زندہ نہیں ہے اور پھر زندہ بھی ہے. یہ کیسے؟ چونکہ کفن دفن کے وقت بھی کہا کرو نا، چونکہ زندہ قتل جسم ہوا ہے تو زندہ بھی جسم ہونا چاہیے. پھر کفن دفن ہم نہیں کرتے، فساد الوضع ہو گئی. اور فساد الوضع یوں بھی اس کی بیان ہو سکتی ہے کہ اگر یہی بات ہے نا تو پھر تو چلے. یہ دوسری طریقہ کہ فساد الوضع کا یہی بیان وہ آگے آ رہا ہے، پھر اسی کے انداز کو آپ پر وہاں پریکٹس کرواؤں گا. دو چیزیں ہو گئی جی، القول بموجب العلہ، اور بیان کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. سارے اب یہاں بتاتا ہوں تو ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، وہ آگے فٹ کر دیتے ہیں. یہ القول بموجب العلہ، فساد الوضع. تیسری چیز ہوتی ہے جی مناقضہ. مناقضہ کہ تمہاری بات تو ٹوٹ جاتی ہے اگر اسی بات پر ہم رہے تو. تمہاری بات کہیں تو جا کر پوری نہیں نہ ہوتی. ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم. اے یہودیوں، اے عیسائیوں، ہاں انتم ہؤلاء، تم وہی تو ہونا، جھگڑتے رہے ہو اس چیز میں جس میں تمہارے پاس کوئی نہ کوئی خبر تو موجود تھی، کوئی نہ کوئی علم تو موجود تھا. تم وہی ہونا جو چیز تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس پر بھی تم جھگڑتے ہو. کیا لکھی ہوئی ہے؟ یعرفون کما یعرفون ابناءکم. او پیچھے ہے نا، پڑھ چکے ہو. لکھی ہوئی ہے تمہاری کتابوں میں، تم تو اس پر بھی جھگڑتے آئے ہو. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. پھر ایسی بات میں تو نہ
جھگڑونا جس کو تمہارے پاس لکھی ہوئی بھی نہیں ہے. تمہاری کتابوں میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے تمہارے والے تھے. ہے جی تمہاری حقیقت تو یہ ہے، نقص وارد ہو رہا ہے نا، کہ تمہاری اصلیت تو یہ ہے کہ جو سچ ہمارے بارے میں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا وہ نہیں مانتے ہو جی. اور جو لکھا ہوا نہ ہو تو وہ تمہارا کیسے چل سکتا ہے؟ اس پر تو تم بنیاد بنا ہی نہیں سکتے ہو، بانس کر ہی نہیں سکتے ہو جی. اس لیے تمہاری بات تو یہاں ٹوٹ جاتی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں. کیسے تم ابراہیمی ہو؟ اگر تمہاری اسی بات پر چلتے رہے تو وہ کہیں لکھی ہوئی تو ہوتی نا، ملتی تو صحیح نا. یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں مناقضہ. ان کی بات ٹوٹ گئی. ایک ہے القول بموجب العلہ، دوسرا ہوتا ہے فساد الوضع، اور تیسرا ہوتا ہے مناقضہ. اب اسی طرح کیا سے فاسد جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا بدعتیوں کا، تو وہاں پر کیا سے فاسد ان کو توڑ دو نا کہ تمہاری بات چل تو نہیں سکتی، ٹوٹ جاتی ہے. کہ ڈاکٹر کہتا ہے شہید فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کے انتظام کر دو، یہ زندہ نہیں رہا، اس کی جو ہے سانس نہیں چل رہی، دل نہیں دھڑک رہا، نبض نہیں چل رہی، تو لہذا فوت ہو گیا. ڈاکٹر کہتا ہے فوت ہو گیا. اور تم اس وقت کہو نا نہیں ہم اللہ کی مانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اللہ نے کہا ہے شہید زندہ ہے، ہم تو اللہ کی مانیں گے. اس وقت تو تم بھی ڈاکٹر کی مان رہے ہوتے ہو. ذرا سیانے بنو نا. اس وقت تو تمہاری اپنی بات ٹوٹ گئی کہ نہیں؟ ڈاکٹر کے سامنے جاتے ہو تو حیاتی رہتی نہیں ہو. اس وقت تو کہتے ہیں کہ یہ واقعی کی فوت ہو گیا، اس پر لگاؤ نا فتویٰ مماتی ہونے کا. کہو نا ڈاکٹر صاحب کو جو تمہیں وہی والا ٹیکا تمہیں لگا دے. نہیں سمجھے؟ تو کہو نا اس کو تمہاری بات ٹوٹ گئی کہ نہ ٹوٹ گئی. اس کو کہتے ہیں مناقضہ، اس کو کہتے ہیں فساد الوضع، مناقضہ. اب آتا ہے جی چوتھی چیز معارضہ. معارضہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں صحیح بات پیش کر دینا. اس کے مقابلے میں پوری بات جہاں سے اس کو خدشہ لگا ہے نا وہ بات اس کے سامنے پیش کر دینا. بھئی قیاس یوں نہیں ہوتا بلکہ یوں ہوتا ہے. عقلی بات یوں نہیں ہوتی بلکہ یوں ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں صحیح عقیدہ لے آنا. یہ اللہ کریم لے آئے. یہ معارضہ. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو تھے حنیفا، سب سے کٹ کر ایک اللہ سے جڑنے والے، مسلمن حکم بردار. وہ تو حنیفا مسلمہ. تم تو نہ حنیف ہو نہ مسلم ہو بلکہ مشرک ہو. وما کان من المشرکین. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرک بھی نہیں تھے. آؤ جی. ما کان من المشرکین. اور اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں ما انا من المشرکین. تم بھی کہو نا ما انا من المشرکین. یہ کہہ نہیں سکیں گے یہودی اور عیسائی کیونکہ یہ تو ہے مشرک، یہ تو شرک کرتے ہیں. یہ تو ہر چٹی قبر پر جھکے ہوئے ہوتے ہیں جی، ہر پتھر پر جھکے ہوئے. کل سموہم، قرآن کہتا ہے اپنے اپنے الہوں کی تعداد تو بتاؤ ہیں کتنے. کوئی ہزاروں کے لیے، کوئی باروں کے سامنے جھکا ہوا ہے جی، کوئی ستاروں کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو فرمایا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ ہو گیا جی معارضہ ان کے سامنے. تو کیا سے فاسد کے رد کرنے کے کتنے انداز ہو گئے؟ 4. تو اسی طرح جو میں آپ کے سامنے کیا سے فاسد ان کا پیش کر رہا تھا ان کو بھی آپ معارضہ کہہ دو کہ آپ نے کہا تھا نا چونکہ قتل جسم ہوا ہے. تو یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. کسی بھی باطل فرقے کی کوئی بھی آپ اسی طرح لے کر آئیں، چاروں یا تو پورے کے پورے چاروں اس پر فٹ ہوں گے یا تینوں میں ہی اس کی ہوا نکل جائے گی، یا 2 فٹ ہوں گے اور بات ہی ختم. فساد الوضع پیش ہو جائے تو کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اور بنیادی میں تیری ٹھیک نہیں ہے. تو ان کے سامنے بھی چوتھی کہ آپ نے کہا تھا چونکہ قتل جسم ہوا ہے تو زندہ بھی جسم. اس کے بیان کے انداز بھی مختلف ہیں. میں آپ کے سامنے صرف ایک رکھتا ہوں. تو ٹھیک ہے جی،
جو قتل ہوتا ہے وہ مقتول ہوتا ہے نا، جو قتل ہوتا ہے وہ، تو شہید کو مقتول تو خدا نے کہا ہے نا، آپ ہی کی بات، شہید کا جسم اگر قتل ہے تو مقتول رہے گا کہ حی ہوگا؟ مقتول بھی قرآن نے کہا ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، یہ قتل اس کو کب تک لگا رہے گا؟ قتل اگر تھوڑی دیر کے لیے لگا رہتا ہے تو دلیل دکھاؤ، قیامت تک کے لیے اس کو مقتول ہونا لگا رہے گا نا، تو قیامت مقتول وہ ہوتا ہے جو حی ہو یا میت ہو، یہ صفت موتا کی ہوتی ہے، جب تک مجروح تھا تو اس وقت تک زندہ تھا، اور جب مقتول ہوا تو اس وقت کفن دفن کا انتظام شروع ہوا، اس وقت تو میت ہوا، نہیں سمجھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو حج کہہ رہے ہو تو مقتول پھر کس کو کہیں؟ یہ مختلف انداز ہو سکتے ہیں، اور ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے معارضہ کا، کہ ہم آپ کے سامنے صحیح عقیدہ بنا کر لاتے ہیں، کیا جی؟ کہ آپ نے کہا کہ چونکہ قتل جسم ہوا، یہی بات تمہاری غلط ہے، قتل جسم نہیں ہوا بلکہ روح بھی شہید کی شہید ہوا کرتی ہے، یہ تو نہ کہو کہ وہ غیر شہید ہے، جس طرح جسم شہید ہے روح بھی شہید ہے، جسم کا قتل ہونا یہ ہے کہ روح سے الگ ہو جائے، اور روح کا قتل ہونا یہ ہے کہ وہ جسم سے الگ ہو جائے، تو روح اور جسم الگ ہونے اس کو موت کہتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، حقیقت میں تو ذائقہ بھی موت کا، روح نہیں چکنا ہے، اللہ یتوفی الانفس، متوفا تو ہوتی بھی روح ہے، اور روح کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا وہ زندہ ہے، جسم کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو اسی طرح ہے، اس کو دفن کفن کرنا ہے، تو چونکہ جس کی زندگی میرے نبی نے بتا دی ہے وہی زندہ مانتے ہیں کہ جنت میں اعلیٰ زندگی اسی ہے، اور جسم کے بارے میں فرمایا اس کو تو دفن کرنا ہے، اسی لیے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا مقتول کے جسم کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مر گیا، وہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے آیت کی تفسیر وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا تھا کہ اللہ کریم نے جو انداز ہمیں سکھائے ہیں وہ انداز کتنے ہیں؟ 4، کسی بھی باطل کو رد کرنے کے لیے، مبالغہ کے بعد ان کو جو خوش فہمی ہوتی ہے نا، وہ صرف اور صرف اپنے قیاس فاسد کی، اپنے برے نظریے کی، جھوٹی نسبتوں کی خواہشیں ان کے پاس رہ جاتی ہیں، دلیل میں تو وہ کچے ہو گئے تھے، پہلے ہی سے گر گئے تھے، تو اللہ نے ان کے قیاس فاسد کو بھی 4 انداز سے رد کر دیا کہ اصل میں تمہارے پاس حق بچتا ہی نہیں ہے، یا مبالغہ کرو گے یا پھر زمین ویسے ہی چھوڑ جاؤ جی، آؤ تمہارے سامنے کوئی بھی جو تمہارے برے نظریات ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، تم ابراہیمی نہیں ہو، اگر ہو تو یہ 4 انداز دکھا دیے۔ اصل ابراہیمی کون ہے؟ قضیہ نمبر 11 آ رہا ہے، انشاءاللہ پھر اس کی فٹنگ کریں گے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، یہ نبی ہیں جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ سکتے ہیں۔ رمضان شریف کی ترتیبات شروع ہونے والی ہیں، تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا، رمضان المبارک کے لیے تیاری کے لیے آپ کو 2 دن دیں گے، انشاءاللہ تیسرے دن ہمارا سبق شروع ہو جائے گا، وہ ہفتے والے دن، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں ہر ایک کو دعاؤں میں اسپیشل کر کے، قرآن کی محنتوں کو اسپیشل کر کے، جو تدبر قرآن کرتے ہیں، جو حفظ قرآن کرتے ہیں، ہر چیز، کیونکہ قرآن کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ نسبت رمضان کی بڑی اعلیٰ ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پورا کا پورا تیار کر کے رمضان المبارک میں داخل ہو جی، بغیر تیاری کے تو داخل ہونا یہ موحد کی شان کا مسئلہ نہیں ہے۔ نمازوں کی طرف اہتمام کرے، اگر تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، نفل ہی ہوتے ہیں نا، لیکن زبان تو چل سکتی ہے، زبان کو پڑھتے رہا کریں، استغفار اور تسبیحات کو کثرت سے کریں۔ ان رمضان المبارک میں زبان کے تحرک ان 2 چیزوں پر اسپیشل رہے۔ استغفار کے صیغے آپ کے پاس ہیں نا، قرآن کے صیغے جتنے بھی استغفار کے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں لگائیں، اور پھر تسبیحات جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے پڑھیں، اور خصوصاً ذکر اللہ قرآن والا کریں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھتے رہا کریں، اور آخری 3 سورتوں کو حدیث میں تو ویسے بھی آگے صبح شام 3 دفعہ پڑھا کریں۔ تو قرآن کی کوئی بھی آیتیں ہیں، اور خصوصاً ایک آیت جو 1000 آیتوں کا درجہ رکھتی ہو، آیت الکرسی ہو گئی، یا والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اس آیت کو بار بار پڑھیں تو اس کے عجیب مزے۔ پھر اذکار آتے ہیں حدیث پاک والے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ
پڑھتے رہا کریں کہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہا کریں. کم از کم زبان کو تو ہم نہیں نہ روک سکتے. جتنے کچھ بھی ہماری تھکاوٹ ہوگی تو اس میں ہماری زبان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو لہذا زبان کو چلاتے رہ کریں. جب تھک جائیں تو بے شک آرام کریں. پھر رات کو تو ویسے ہی بندہ تر ہوتا ہے جی، تو رات کو زیادہ لمحات اس میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یا ایسا کرے رات کے 3 حصے بنا کر آخری تیسرا حصہ بھی جاگ کر گزارنا ہے، پہلا بھی تیسرا حصہ تہائی حصہ جاگ کر، درمیان والے میں بے شک سو جائیں جی. درمیان والے تیسرے حصے میں ہم سو جائیں، وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں. پھر صبح کو جو ہے بے شک آپ آرام کر سکتے ہیں. راتوں کو بہرحال ہی قیمتی بنائیں اور پہلے دن سے ہی لیلۃ القدر کی تلاش کرنا شروع کر دیں. قرآن میں تو نہیں آیا کہ آخری عشرہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ آخری عشرہ ہے. لہذا ایک قول تو یہ ہے کہ وہ آخری عشرہ ان ایام میں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام تھے. باقی جو ہے آخری عشرہ اس لیے اللہ کے نبی نے اسی سال فرمایا آخری عشرہ میں تلاش کرو، بلکہ کسی سال یوں بھی ہو جاتا تھا کہ طاق راتوں میں آتی تو اس لیے اس سال یہ حدیث آ گیا، اور کسی سال یہ بھی ہو سکتا تھا جفت راتوں میں آ جاتی. تو اس لیے بعض اوقات وہ والا حکم بھی حدیث پاک میں موجود ہے. حدیث مباحث حدیث جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آخری عشرہ سارا کا سارا بھائی ڈھونڈے، چاہے جفتوں چاہے طاقوں. تو ہو سکتا ہے ایک قول، ویسے 50 قول ہیں لیکن صحیح جو ہے رمضان المبارک کے اندر والے ہی اقوال ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسرے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو ہو سکتا ہے پورے رمضان میں ہو جی. تو سارے رمضان میں بھی تلاش کریں اور آخری عشرے میں بھی تلاش کریں، آخری عشرے کے جفت میں بھی تلاش کریں اور طاق میں بھی تلاش کرتے رہیں. کسی بھی نظریے پر ہم بحث تو کر نہیں سکتے کیونکہ ساری راتیں ہم نے انشاءاللہ جا کر گزارنی ہیں. وما علینا الا البلاغ.